لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي إلي حتى أرد السلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد السخاوي نبي الله حي يرزق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاۃ و سلام یہ نص قطعی سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم لوگ بھی ان پر درود بھیجو اور زیادہ سے زیادہ سلام بھیجو. تو قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے. لیکن چونکہ نماز میں درود و سلام کا پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ علی سبیل الوجوب ہے، یا تو واجب ہے یا تو سنت مؤکدہ ہے. تشہد کا پڑھنا واجب ہے اور درود شریف کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اس لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز سے باہر کم از کم پوری زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا اور سلام پڑھنا یہ ہر امتی پر فرض ہے. علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ ہر مجلس میں آپ وسلم کا اسم گرامی سن کر کے کم از کم ایک بار درود اور سلام پڑھنا واجب ہے. اور جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یہ تو ہم لوگ نماز میں بھی درود پڑھتے رہتے ہیں، سلام پڑھتے رہتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو عام طریقے سے لوگوں کا اشکال ہوتا ہے کہ جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ تو ہم لوگ نماز میں پڑھتے نہیں ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اپنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کے اوپر قرآن کی آیتوں کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ کھول کھول کر بتا دیں کہ ہم نے کیا نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب درود و سلام کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیف نسلم علیک، آپ پر ہم کیسے سلام پڑھیں؟ تو حدیث میں آیا ہے، بخاری وغیرہ کے حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ تم لوگ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سلام ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے جو سلام کہا کہ نماز پڑھو تم لوگ سلام پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ سلام ہے. تو قرآن کا صحیح مصداق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. اب حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے تو یہ بیان فرما دیا کہ سلام کیسے پڑھا جائے، سلام اپنا تعلیم فرما دیا، اب ہم درود شریف کیسے پڑھا کریں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، قولوا تم لوگ کہو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اب حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ
یہ مسئلہ تو آپ کی زندگی کے ساتھ ہے. آپ کے انتقال کے بعد ہم لوگ آپ کے اوپر کیسے درود و سلام پڑھا کریں گے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ الا قبری سمعت، جو شخص میری قبر کے پاس آ کر کے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرے گا اس کو میں خود سنوں. ومن صلی علیہ اور جو دور و دراز سے سلام پیش کرے گا، پگڑیا سے سلام پڑھ رہا ہے، ہاں یہاں اس کیا کہنا ہے امریکہ سے سلام پڑھ رہا ہے، برٹن سے سلام پڑھ رہا ہے، بنگلہ دیش سے سلام پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کچھ فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے جن کو سیاحین کہتے ہیں. ان کا یہی کام ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں میرا امتی درود و سلام پیش کر رہا ہے، وہ مجھ کو پہنچاتے ہیں اور میں ان کے نامۂ اعمال میں لکھوا دیتا ہوں. ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طریقے سے میری قبر کے پاس ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو فرشتہ روئے زمین کی مخلوقات کی جو ہے درود و سلام کو وہ سنتا ہے اور وہ فرشتہ تمام امتیوں کا درود و سلام مجھ کو پہنچاتا ہے اور میں ان درود و سلام کا میں جواب دیتا ہوں، ان کے نامۂ اعمال میں لکھوا دیتا ہوں. یہ بھی موجود ہے حدیث شریف کے اندر. لیکن جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ عجیب و غریب روایت ہے، اسی پر میں مختصر کلام کروں گا اور پھر میں اور مقرر حضرات ہیں. حدیث یہ میں نے پیش کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ من ما من احد یسلم علیہ، کوئی بھی بندہ کوئی بھی میرا امتی جب میری قبر کے پاس آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں واپس فرماتے ہیں اور پھر میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں. الا رد اللہ روحی الیہ حتی ارد السلام، میری روح کو اللہ تعالیٰ واپس فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں. غور سے سنیے گا. ایک حدیث میں نے اور پڑھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ کسی پیغمبر کے جسم کو زمین کھا سکے. اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حدیث اضافہ کیا ہے کہ نبی اللہ حی یرزق، کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو قبروں میں روزی بھی دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اسلام کے نام سے شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں بتایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے وہ کس طرح سے زندہ ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ سنو، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں تمہارے دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ وہ لوگ مردہ ہیں، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو روزی مل رہی ہے. تو جو لوگ اسلام میں شہید ہو گئے ہیں، اللہ کے دین کے پھیلانے میں شہید ہو گئے ہیں، ان حضرات کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ لوگ اپنی قبروں میں مردہ نہیں ہے بلکہ اپنی قبروں میں وہ زندہ ہیں. تو حضرات شہدائے کرام جو شہید حضرات ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جو پیغمبر حضرات ہیں نبی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ لوگ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. لیکن شہدائے کرام کی زندگی سے حضرت انبیاء علیہ السلام کی زندگی یعنی حیات برزخیہ زیادہ قوی ہے. جب کوئی شہید دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، شہادت مل جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، تو عدت گزرنے کے بعد 4 مہینہ 10 دن یا اگر پیٹ میں بچہ ہے تو انقضائے کیا کہتے ہیں تولد کے بعد، انقضائے نفاس کے بعد اس عورت کا نکاح دوسرے سے ہو سکتا ہے. شہید کی بیوی کا ان کی شہادت کے بعد نکاح کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی ان کی بیویوں کا کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا. اولاً تو یہ کیا ہے کہ لوگ امت کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، امت کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو حیات ہے برزخ میں، عالم برزخ میں، وہ اتنا قوی ہے کہ ان کی حیات دنیا سے زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کی بیویوں سے ان کا جو ہے یہ تعلقات موجود ہے۔ تعلقات کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو روحانیت ہے وہ روحانی اعتبار سے ان کی بیویاں کا جو عام لوگوں کا جو بیویوں کا جو نکاح ختم ہو جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی شہید ہو گیا اس کا مال کا ترکہ وراثت میں سب تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ان کی موت ہو جانے کے بعد بھی پیغمبروں کا مال، ان کا وہ ترکہ، ان کا کوئی وارث نہیں بنتا، ان کا کوئی ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نحنو قوم الانبیاء لا نرثو ولا نورثو ما ترکنا صدقہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت، ہم جو ہے نہ کسی کے مال کا وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارے مال کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ ہم نے جو چھوڑا ہے وہ فاطمہ اور عباس کا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے۔ نہ ما ترکنا صدقہ، پوری امت کے لیے صدقہ ہے۔ تو پیغمبر کا مال بھی تقسیم نہیں ہوتا ہے اور شہداء کا مال تقسیم ہو جاتا ہے۔